السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق الانسان ضعیفا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ ابن ماجہ وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ معزز سامعین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بالکل ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے کو ہے۔ اس مناسبت سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 28 کا ایک ٹکڑا اور سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث کی روشنی میں بات کو ذرا ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ایک بہت بڑی ریالٹی اور حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ایک بات بیان کی گئی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، اور انسان کو پیدا کیا گیا ضعیفا، انسان فطری طور پر، پیدائشی طور پر ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اور ہر انسان اپنے اعتبار سے غور کرے، اپنی جسمانی اعتبار سے، اپنے صحت کے اعتبار سے، اپنی پیدائش کے اعتبار سے، ہر شخص جو اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے گا اور انصاف کی نظر سے دیکھے گا تو اسے کہیں نہ کہیں کمی نظر آئے گی، کہیں نہ کہیں کمزوری اسے ضرور دکھائی دے گی، کہیں نہ کہیں اسے ایسا لگے گا کہ آئی ایم ناٹ کمپلیٹ، میں مکمل نہیں ہوں، میرے اندر کچھ کمیاں ہیں، میرے اندر کچھ نقص ہے۔ اور یہاں ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ کر بھی نہیں سکتا ہے کہ میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات رکھی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں۔ تو انسان کمزور ہے، انسان ضعیف ہے۔ اور ضعیف کا جب لغوی معنی آپ دیکھیں گے تو ضعیف کا لغوی معنی ہوتا ہے کمزور۔ ہمارے سماج کے اندر اس انسان کو بھی ضعیف کہا جاتا ہے جو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہو۔ اب ایک انسان 60 سال کی، 70 سال کی عمر کراس کر کے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، انسان کمزور ہے وہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو انسان کمزور ہوتا ہے، جب وہ چلتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کے اندر آپ کو لڑکھڑاہٹ نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈگمگا رہا ہوتا ہے۔ اب ایک ایسا انسان جس کی فطرت میں کمزوری ہے، اب یہ انسان اپنی زندگی کا یہ سفر طے کرتے ہوئے جب آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا تو رستے میں کہیں نہ کہیں اس کا پیر ضرور ڈگمگائے گا۔ اسی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت میں بیان کیا۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی جتنی اولاد ہیں سب خطا کار ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں سب سے ہوتی ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور ان تمام خطا کاروں میں، غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی تلافی کر لے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کی آیت کریمہ اور نبی کی حدیث کی روشنی میں جو مین میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو چیزیں بتانا چاہتا ہوں، وہ چیز یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں خطائیں ہوتی ہیں۔ شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ہم اور آپ سال کے 12 مہینوں میں سے اہم ترین مہینہ، ایک عظیم مہینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایک ایسے مہینے کے اندر ہم اور آپ انٹر ہو رہے ہیں جس کی آمد پر اللہ کے نبی صحابہ کو بشارتیں سنایا کرتے تھے، جس کی آمد پر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے مرحبا بمطہرنا من الذنوب، گناہوں سے بخشنے والے، گناہوں سے ہمیں پاک صاف کرنے والے مہینے، تیرا استقبال ہے، تیرا خیر مقدم ہے۔ ایک ایسے مہینے کے اندر ہم اور آپ داخل ہو رہے ہیں جو ماہ سیام ہے،
جو ماہ قرآن ہے، جو ماہ دعا ہے، رمضان کے مہینے ہم داخل ہو رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر بھی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کہیں نہ کہیں غلطی کے شکار ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز انہی غلطیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو رمضان کے مہینے کے اندر ایک صاحب ایمان، ایک مسلمان کرتا ہے۔ سب سے پہلی غلطی جو رمضان کے مہینے کے اندر عام طور سے مسلمانوں کے یہاں دیکھی جاتی ہے، وہ چیز ہے رمضان کا چاند نہ دیکھنا۔ اور صرف رمضان ہی نہیں بلکہ سال کے 12 مہینوں کا، سال کے 12 مہینوں کا آپ مسلم معاشرے کا جائزہ لے لیں، چاند کے دیکھنے کا ہمارے ہاں کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ دنیا اور دنیاوی خرافات کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں، چاند کا پتہ نہیں۔ ہم اور آپ جمعیت کے لیٹر پیڈ کا انتظار کرتے ہیں، عالم علماء کے پاس فون گھماتے ہیں کہ مولوی صاحب چاند نکلا کہ نہیں نکلا۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک دعا سکھلائی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی چاند کو دیکھتے تھے، اور یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ چاند کون سا ہے، شعبان کا ہے کہ رمضان کا، شوال کا ہے کہ ذوالقعدہ کا، کس مہینے کا، اللہ کے نبی جب بھی چاند دیکھتے تھے دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ میرے بھائی اللہ کے نبی چاند دیکھ کر کے دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے ہم کو سکھلائی ہے۔ یہ دعا ہم کب پڑھیں گے؟ نماز میں ہم رکوع میں پڑھیں گے، سجدے میں اس دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس دعا کا اہتمام کہاں کیا جائے گا؟ اس دعا کا اہتمام چاند دیکھنے کے موقع پر ہوگا۔ جب ہم چاند دیکھتے نہیں تو دعا پڑھیں گے کہاں سے؟ ایک کوتاہی ہے، ایک کمی ہے، ایک سستی ہے، ایک کاہلی ہے، ہم چاند کے نہ دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کمی کو، اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر جو دوسری غلطی مسلم سماج کے اندر دیکھی جاتی ہے، وہ چیز ہے الفاظ کے ذریعے سے روزوں کی نیت کرنا۔ بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر روزے کی جب نیت کی بات آتی ہے تو الفاظ کے ذریعے سے، زبان سے بول کر کے نیت کرتے ہیں۔ بھائی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے، نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمضان کے روزوں کے تعلق سے خصوصی طور پہ آپ نے بیان فرمایا۔ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر، ایسا انسان جس نے نماز فجر سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت جس نے نہیں کی، فلا صیام لہ، ایسے انسان کا روزہ ہی نہیں مانا جائے گا۔ ایسے شخص کا روزہ ہی نہیں ہوگا جو انسان نماز فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے۔ میرے بھائی روزے کی نیت ضروری ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے؟ نویت بصوم غد، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ جن کو عربی جملہ یہ نہیں آتا ہے کیا کہتے ہیں؟ رمضان کے پہلے روزے کی نیت کرتا ہوں، رمضان کے دوسرے روزے کی نیت کرتا ہوں، تیسرے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اس طریقے سے الفاظ کے ذریعے سے روزوں کی نیت کرتے ہیں۔ میرے بھائی میں ایسے لوگوں سے بڑی ہی پیار محبت سے، ادب و احترام سے کہنا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک عمل لا کر کے دکھا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادتیں انجام دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے کسی بھی عمل کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے ذریعے سے بول کر کے روزوں کی نیت کی ہو۔ لہٰذا یہ دوسری مسٹیک ہے جو ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی بھی سدھار ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کے تعلق سے ماہ رمضان میں جو تیسری غلطی مسلمان کرتا ہے، وہ غلطی یہ ہے عدم الامساک عن اللغو والرفث۔ رمضان کے مہینے کے اندر جو سب سے عظیم عبادت ہے روزہ، جسے عربی زبان کے اندر صوم کہتے ہیں، جس کی جمع صیام آتی ہے۔ صوم کا اصل معنی ہوتا ہے الامساک، رک جانا، اور اسی لیے شریعت کی نظر میں جب روزہ یا صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں صوم کہتے ہی ہیں طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک انسان کھانے سے رک جائے، پانی پینے سے رک جائے، بیوی سے ہم بستری جمع کرنے سے رک جائے، یہی چیز روزہ کہلاتی ہے، صوم کہلاتی ہے۔ بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو روزہ رکھے ہوئے ہیں، کھانا حلال ہے نہیں کھا رہے ہیں، پانی حلال ہے نہیں پی رہے ہیں، بیوی سے ملنا حلال ہے لیکن نہیں مل رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے بہت ساری حرام چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھے ہوئے ہیں، وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں،
ایسی چیزیں جو حرام ہیں، ایسی چیزیں جن کا تعلق، جن کا شمار کبیرہ گناہوں میں سے ہوتا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ کر کے حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کے اندر روزے کی عبادت دراصل ہم کو صرف بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں، دراصل یہ پیغام، یہ سبق اور یہ لیسن ہم کو سکھانے کے لیے رمضان آتا ہے کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں سے رک گئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو کبیرہ چیزیں ہیں، جو گناہ والی چیزیں ہیں، جو معصیت والی چیزیں ہیں، ان سے تو بدرجہ اولا تم کو رکنا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو انسان قول زور نہ چھوڑے، والعمل به، اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑے۔ یہ قول زور کیا ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں قول زور کہتے ہیں کلام باطل کو، کلام حرام کو، ایسا کلام جو باطل ہو، ایسا کلام جو حرام ہو، ایسا کلام جو غیبت پر مشتمل ہو، ایسی گفتگو اور ایسی کنورسیشن جو غیبت پر، چغلی پر، جھوٹ پر، گالی گلوچ پر مشتمل ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں قول زور کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، بے ایمانی کرنا نہ چھوڑے، جو انسان گالی گلوچ دینا نہ چھوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے انسان کا کھانا چھوڑ دینا، پانی چھوڑ دینا، اللہ کو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ حاجت نہیں ہے کیا مطلب بھائی؟ اللہ کو ایسے لوگوں کے کھانے اور پانی کی چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیا مطلب؟ اس کا مطلب محدثین اور شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے روزوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کے روزے محل نظر ہیں، قابل قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے مہینے کے اندر روزے کی حالت میں جس طریقے سے آپ حلال چیزوں کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دے رہے ہیں، اس طریقے سے حرام چیزوں کو بدرجہ اولا چھوڑنا ہے، جس کے تعلق سے بڑی کوتاہی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ سماج کے اندر جو ہم نکلتے ہیں، گلی محلے کے اندر ایک نوجوان ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، گالی بھی دے رہا ہے اور دنیا بھر کی خرافات کر رہے ہیں، تو یہ تیسری مسٹیک ہے، تیسری غلطی ہے جو ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے۔ چوتھی چیز التاخیر فی الافطار، چوتھی غلطی ہمارے سماج کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر دیکھی جاتی ہے، وہ چیز ہے افطار کرنے میں تاخیر سے کام لینا، تاخیر کرنا۔ سورج غروب ہو گیا، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ افطاری کر لیں، لیکن ہمارے یہاں ایک الگ ہی فلسفہ چل رہا ہے لوگوں کے ہاں احتیاط کا۔ ہم بھئی احتیاطاً 10 منٹ کے بعد افطاری کریں گے، 15 منٹ کے بعد افطاری کریں گے۔ کیوں بھائی؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ کو افطاری اب کرنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں 10 منٹ کے بعد ہم افطاری کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے 3 روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یزال الناس بخیر، لوگ مسلسل کانٹینیو خیر کے اندر ہی رہیں گے، مسلسل خیر کے اندر رہیں گے، بھلائی کے اندر رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ لوگ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے، ما عجل الفطر، جب تک افطاری کرنے میں جلدی کریں گے لوگ خیر کے اندر رہیں گے۔ کیا مطلب بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ دیکھیں، اس پر غور کریں آپ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسلسل اگر خیر کے اندر رہنا چاہتے ہو تو افطاری کرنے میں جلدی کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر افطاری کا ٹائم فار ایگزامپل اگر 6 بجے ہو رہا ہے اور اگر 6:10 پر کوئی افطاری کر رہا ہے، تو ایسی کون سی خیر ہے جس سے وہ محروم ہو جائے گا؟ ہم اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس رستے کی ہدایت ہم کو کر جس رستے پر چلنے والوں پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان لوگوں کی راہ پر مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ مغضوب علیہ اور ضالین کے رستے پر نہ چلانے کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ راہ ہم کو مت دکھلانا۔ مغضوب علیہ اور ضالین کون ہے؟ مغضوب علیہ اور ضالین یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ اور یہودیوں کا، نصرانیوں کا طریقہ یہ تھا کہ روزہ رکھتے تھے، جب افطاری کا ٹائم آتا تھا تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 12 گھنٹہ روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہمارے اندر ہے، اتنی انرجی ہمارے اندر ہے کہ ہم 24 گھنٹے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہود و نصارہ تاخیر کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مسلسل خیر کے اندر رہنا چاہتے ہو تو افطاری کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ ایک قوم ایسی تھی جو افطاری ٹائم پر نہ کرنے کی وجہ سے، تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی رحمتوں اور خیر و برکات سے محروم ہو گئی۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، لا یزال الدین ظاہرا، اللہ کے نبی نے دوسری روایت میں فرمایا کہ دین مسلسل ظاہر رہے گا، مسلسل دین غالب رہے گا، ما اجل الناس الفطر، جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے، لأن اليہود والنصارى یؤخرون، اس لیے کہ یہود و نصارہ افطاری کرنے میں تاخیر سے کام لیا کرتے تھے، اور اتنی تاخیر کرتے تھے یہاں تک کہ آسمان کے اندر ستارے نظر آنے لگتے تھے۔ ایک اور روایت آپ دیکھیں، مسند ابی داؤد الطیالسی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان معاشر الانبیاء، انبیاء کی جماعت کو، امرنا ان نعجل افطارنا، انبیاء کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا اس بات کا کہ افطاری کرنے میں جلدی کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے سماج کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے، یہ لوگ احتیاطاً تاخیر سے افطاری کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے نبی کی دعا سے محروم ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اطاعت رسول اور اطاعت الہی یہی ہے کہ رسول نے جو کہہ دیا اس کو کر لیا جائے، رسول نے جس سے روک دیا اس سے رک جایا جائے۔ اور بات ہے افطاری میں جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ظہر کے بعد افطاری کر لیں، عصر کے بعد افطاری کر لیں، جلدی کا یہ معنی نہیں ہے۔ جلدی کا معنی یہ ہے کہ ٹائم ہو جائے، سورج غروب ہو گیا، آپ افطاری کر لیں۔ یہ چوتھی چیز ہے جو ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ پانچویں چیز ہے کثرت النوم والاکل۔ رمضان کے مہینے کے اندر، ماہ رمضان اللہ سے معافی تلافی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو جنت سے قریب کرنے اور جہنم سے دور کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، لیکن مسلم سماج کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بھائی ہم نے رمضان کے مہینے کو ماہ قرآن تو بنایا کہ نہیں بنایا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلے کے اندر، معاشرے کے اندر رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ، سونے کا مہینہ ضرور بنا ہوا ہے۔ تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن عبادتوں کے مقابلے میں کھانے اور سونے کا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صاحب سو گئے، اس کے بعد اٹھیں گے کب؟ ظہر کے ٹائم۔ اچھا، بہت سارے لوگ ظہر میں اٹھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہت سارے لوگ سیدھا عصر میں اٹھیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک ساتھ جمع کر کے ظہر اور عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، عصر پڑھ لی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ عصر کے بعد مارکیٹ نکل گئے، یہ فروٹ لانے ہیں، یہ پھل ہے، یہ چیزیں لانی ہے، افطاری کی تیاری چالو ہو گئی۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کا ایک فرد اس کے اندر شامل ہو، گھر کے چھوٹے بڑے، یہاں تک کہ گھر کی ساری خواتین عصر کے بعد سے ہی افطاری کا سامان تیار کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ اور معاملہ کب تک ہو چلتا ہے؟ جب تک کہ اذان نہ ہو جائے، جب تک کہ اذان نہ ہو جائے، افطاری کا ٹائم نہ ہو جائے۔ اور جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ بہتر جانے کہ کون سا بسم اللہ کہہ کر کے افطاری شروع کرتے ہیں، اتنی جم کر کے توڑائی اور ایسا کھانا پینا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ افطاری کرنے کے بعد جگہ پر سے اٹھ نہیں پاتے ہیں، وہیں پر لیٹ جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی کیس سامنے آئے ہیں کہ افطاری کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ میرے بھائی اور دوستو، شریعت ہمیں کھانے سے منع نہیں کرتی ہے، شریعت ہمیں سونے سے منع نہیں کرتی ہے، لیکن ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہم اپنا وقت زیادہ دے کر کے عبادتوں سے محروم ہو جائے، عبادتوں کے اندر سستی اور کوتاہی آ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، افطاری جب خوب پیٹ بھر کر کے انسان بالکل جم کر کے ایک دم توڑائی کرے گا، پھر مغرب کی نماز میں بھی دقت، تراویح کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوگا، قیام اللیل کے لیے اس میں بھی دقت، اس میں بھی پریشانی، قیام اللیل بھی صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہرحال تو ایک چیز یہ بھی ہے، ان چیزوں میں احتیاط ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص میں کہنا چاہوں گا گھر کے ذمہ داران کو کہ آپ خواتین کو آپ تھوڑا فری ٹائم دیجئے۔ کوشش ہو رمضان کے مہینے کے اندر پکوان وغیرہ کے معاملے میں تھوڑی سی اس کے اندر آپ کمی کریں۔ فروٹ وغیرہ ہے، کھجور وغیرہ ہے، انہیں کے ذریعے سے افطاری وغیرہ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ بہت زیادہ پکوان کا اہتمام نہ ہو، چونکہ اس میں خواتین کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عصر سے مغرب سے عشاء، اور اس کے بعد عشاء کے بعد برتن کی صفائی کر کے جب وہ سوتی ہیں، پھر سحری کے ٹائم اٹھ کر کے پھر تیاری کرنا ہے، صبح پھر کیا ہے بچوں کو جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کا اچھا خاصا وقت انہی ساری چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر خواتین ایسا کرتی ہیں تو یقیناً وہ اجر کی مستحق ہوں گی، لیکن ان کو تھوڑا فری ٹائم دیا جائے تلاوت قرآن کے لیے، نوافل کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے۔ تو یہ چیز ہے کثرت النوم والاکل، بہت زیادہ سونے کا، بہت زیادہ کھانے کا اہتمام ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ 5 چیزیں ہوں گی۔ چھٹی مسٹیک جو عام طور سے ہوتی ہے وہ چیز ہے عدم السحور، سحری نہ کرنا۔ اب انسان افطاری کے ٹائم پر عشاء کے بعد، تراویح کے بعد خوب جم کر کے انسان کھا لیتا ہے، اور سحری کا جب ٹائم آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ بھوک نہیں ہے ہم کو،
میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کی خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تسحروا، اے لوگوں سحری کیا کرو۔ مسند ابی یعلا کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری کیا کرو ولو بجرعۃ من ماء، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو بھوک نہیں ہے، کھانے کی اچھا نہیں ہے، دل نہیں کر رہا کھانے کا، تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کم از کم ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے لوگوں سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ اللہ کے نبی کی دعائیں آپ لے لیجئے، نبی کی سنت پر عمل کیجئے۔ اور ایک چیز اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، یہود و نصارہ کی جب ان کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے، یہود و نصارہ کی ہسٹری کے اندر آپ کو کوئی چیز ملے گی کہ یہود و نصارہ وہ روزہ رکھتے تھے لیکن سحری نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ان فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ یہی چیز ہے سحری کرنا۔ اے لوگوں سحری کیا کرو۔ تو عام طور سے لوگ، بہت سارے لوگ بالخصوص نوجوانوں کے طبقے میں دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں بھوک نہیں ہے سحری ہم نہیں کریں گے۔ ایسا مت کیجئے، آپ جو بھی اچھا ہو رہی ہے تھوڑا بہت ہی صحیح، ایک گھٹ پانی ہی صحیح آپ پی لیا کریں۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ ساتویں مسٹیک، التعجیل فی السحور، سحری کرنے کے تعلق سے ایک غلطی لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی اذان جو ہے وہ 5:45 پر ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، 3 بجے اٹھے سحری کھا کر کے سو گئے، 3:30 بجے اٹھے سحری کھا کر کے سو گئے، 4 بجے اٹھے، 5 بجے اٹھے سحری کھا کر کے سو گئے۔ سحری کھانے میں بہت جلدی کرنا، یہ چیز بھی سماج کے اندر پائی جانے والی رمضان کے مہینے میں کوتاہیوں میں سے کوتاہی ہے۔ افطاری کرنے میں جلدی کرنا لیکن سحری کرنے میں تاخیر کرنا ہے۔ اب تاخیر کا معنی کیا ہے؟ تاخیر کتنا تاخیر کرنا ہے، سحری کب کیا جائے؟ صحیح بخاری کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا، ثم قام الى الصلاۃ، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نبی کے ساتھ سحری کیا اور سحری کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نبی سحری کر رہے ہیں، سحری کرنے کے بعد پھر نماز کے لیے جا رہے ہیں، سحری کرنے کے بعد نماز کے لیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے جب 3 بجے کوئی سحری کرے گا، 4 بجے سحری کرے گا، پھر گھڑی دیکھے گا ابھی تو 2 گھنٹہ باقی ہے، ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے، چلو ٹھیک ہے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، فجر کی نماز جو کہ ایک فریضہ ہے، ایک فرض نماز مس ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کیا اور سحری کرنے کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں قلت کم کان بین الاذان والسحور، میں نے کہا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، اذان اور سحری کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ راوی حدیث کہتے ہیں کہ قدر 50 آیہ، 50 آیتوں کے بقدر وقت باقی بچا تھا اذان اور سحری کے درمیان۔ یعنی اذان اللہ کے نبی نے سحری اس وقت کیا جب اذان اور سحری کے درمیان 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر ٹائم باقی بچا تھا۔ اب 50 آیتوں کی ٹائمنگ کیا ہوگی بھائی؟ قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے سورۃ المرسلات، اور میرے علم کے مطابق واللہ عالم قرآن کریم کی واحد ایسی صورت ہے جو 50 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں حدیث کا، آپ یہ حدیث سننے کے بعد آپ قرآن لے کر کے بیٹھ جائیے اور اس کے بعد سورہ مرسلات آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، اور اس کے بعد پھر ٹائمر آپ چالو کر دیجئے، ٹائمر آپ چالو کر کے آپ چیک کر رہے ہیں 4 منٹ کے اندر سورہ مرسلات ختم ہو گئی، تو اب ایسا کریں کہ ہم جب 4 منٹ باقی بچے گا ہم 4 منٹ پہلے کیا ہے کہ سحری کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کا معنی کیا؟ قدر 50 آیہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن کریم کے اندر جو آیتیں ہیں وہ 3 طرح کی ہیں، کچھ آیتیں بہت طویل ہیں، بہت لمبی ہیں، کچھ آیتیں بہت چھوٹی ہیں، اور کچھ آیتیں جو ہیں وہ درمیانی ہیں۔ ایسے موقع پر درمیان والی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر کے ٹائمنگ کا اندازہ لگایا جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 50 آیتوں کی جو زمنی جو ٹائمنگ جو مقدار ہوتی ہے وہ کتنی ہے؟ 14 منٹ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان 50 آیتوں کو جو درمیان والی آیتیں ان کو پڑھ کر کے میں نے غور کیا، میں نے دیکھا تو ان کی جو ٹائمنگ پہنچتی ہے وہ 15 منٹ کے آس پاس ان کی ٹائمنگ پہنچتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 50 آیتوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ 7 منٹ سے لے کر کے 10 منٹ تک ہے۔ گویا کہ ان 3 اہل علم کے اقوال کی روشنی میں 50 آیتوں کی ٹائمنگ کی جو مقدار ہے وہ تقریباً آپ 15 منٹ مان کر کے چلیے، اور سحری کے لیے 15 منٹ کافی ہے۔ 15 منٹ کافی ہے بھائی، 15 منٹ 20 منٹ پہلے ہی سحری کر لینا یہ کافی ہے۔ تو سحری کرنے میں بہت زیادہ جلدی کرنا یہ بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، بہت جلدی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے 8ویں چیز ہے شبینہ کرنا۔ رمضان کے مہینے کے اندر ایک مسٹیک جو پائی جاتی ہے وہ چیز ہے شبینہ کرنا۔ شبینہ کیا ہوتی ہے؟ شبینہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر تراویح کی نماز میں ایک رات میں یا چند راتوں میں پورا قرآن کریم سن لینا، پورا قرآن کریم ختم کر دینا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، خاص طور سے شہروں کے اندر جو بزنس اور کاروبار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر یا کہیں پر تراویح کا اہتمام کراتے ہیں اور کسی حافظ کو بلا کر کے 5 راتوں میں 6 راتوں میں قرآن کریم کو ختم کر دیتے ہیں، اور ختم کرنے کے بعد اس کے بعد پھر پورے مہینے میں آرام سے بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر تراویح کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن کریم کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم کا ختم کرنا اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت ہو اور قیام ہو۔ اصل قیام کرنا ہے، اصل قیام ہے، قرآن کا ختم کرنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ 20 رمضان کو قرآن ختم کر دیے، 25 رمضان کو قرآن ختم کر دیے۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھیے، یہ ساری کی ساری چیزیں خلاف سنت ہیں۔ اب خود تصور کریں، 5 دنوں میں 10 دنوں میں پورا قرآن ختم ہو رہا ہے، اب کس انداز میں قرآن کریم پڑھا جائے گا؟ قرآن کریم کو سمجھ کر کے اطمینان کے ساتھ، غور کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ بہرحال یہ جو شبینہ ہمارے سماج کے اندر جو چیز چل رہی ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ قرآن کو سکون و اطمینان کے ساتھ پورے رمضان ٹھہر کر کے اطمینان سے پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی نے قیام رمضان کے بارے میں کیا فرمایا؟ من قام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا۔ من قام رمضان، رمضان میں جس نے قیام کیا۔ کیا رمضان 5 دنوں کا نام ہے؟ رمضان 10 دنوں کا نام ہے؟ رمضان 20 دنوں کا نام ہے؟ رمضان پورا ایک مہینہ ہے، کمپلیٹلی ایک مہینہ پورا، ایک پورے مہینے کے اندر آپ کو قیام رمضان کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تو شبینہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تراویح سے متعلق 9ویں چیز جو ایک مسٹیک ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ بہت ساری جگہوں پر چھوٹی تراویح چلتی ہے۔ چھوٹی تراویح کیا ہے بھائی؟ بہت سارے جگہوں پر قرآن کریم کے 1 پارے پڑھے جاتے ہیں، کہیں پر آدھا پارا، کہیں اس سے بھی کم، اور بہت ساری جگہوں پر تو ایسا بھی منظر دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر تراویح قل هو اللہ احد سے شروع ہوتی ہے اور قل اعوذ برب الناس پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی یہ کون سی تراویح کی صورت ہم نے بنا لی ہے؟ یہ تراویح ہے کہ یہ کون سی صورت ہم نے بنا لی ہے؟ یاد رکھیے، دین اور شریعت جو ہے یہ رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے۔ رسول اللہ کا لایا ہوا دین، ان کی شریعت، عبادات کے معاملے میں دین اور شریعت کی جب بات ہوگی تو نسبت دیکھی جائے گی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تراویح کی یہ کون سی صورت اور کون سا تصور ہم نے لے لیا ہے؟ تراویح کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے بھائی، تراویح کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ تراویح کا اصل مقصد ہے قیام کرنا۔ صحابہ کرام اسلاف کی زندگی آپ دیکھیں، اسلاف امت قیام کیا کرتے تھے؟ اتنا لمبا قیام ان کا ہوتا تھا، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ بعض اسلاف بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ لاٹھی کے اوپر ٹیک لگایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ آج لوگ بہانے بازی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی تراویح کی نماز میں چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں اور آدھا گھنٹہ ہم کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ انسان کو اتنا ہی مکلف کیا گیا ہے جتنی اس کی طاقت ہے، تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹہ کھڑے ہو سکیں، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو سکیں، اس لیے مختصر پڑھ لیتے ہیں۔ اور کون سا یہ فرض عبادت ہے میرے بھائی اور دوستو؟ تراویح کی نماز یقیناً فرض نہیں ہے۔ آپ اگر نہیں پڑھیں گے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ قیام کر رہے ہیں تو جو اس کا صحیح طریقہ ہے، جو مقصد ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو آپ پورا کیجیے۔ چھوٹی تراویح، اور عجیب بات یہ ہے، ایسے ہی لوگ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہی انسان مسجد سے نکلنے کے بعد دوستوں کے ساتھ روڈ پر کھڑے ہو کر کے گھنٹوں گپ شپ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ چائے کی ٹپری پر بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ بات کرے گا، تب پیروں کے اندر درد نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بہانے بازی ہے۔ اللہ کے واسطے اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تراویح کی جو اصل صورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، جو اصل صورت ہمیں صحابہ کرام سے، اسلاف امت سے ہم کو ملی ہے، اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ 9ویں چیز ہے۔ 10ویں چیز ترک الصلاۃ فی حالت الصیام۔ رمضان کے مہینے کے اندر ایک اور مسٹیک ہوتی ہے، بہت سارے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ روزہ رکھیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ سحری کر کے سو گئے، فجر چھوٹ گئی، ظہر میں سوئے رہے، ظہر بھی چھوٹ گئی، عصر میں مارکیٹ چلے گئے، عصر بھی چھوڑ دیے، ہاں مغرب کی نماز آ کر کے پڑھ لیے، کیوں؟ افطاری کیے تھے، ساتھ میں سب کے چلے آئے۔ یا ایسا کرتے ہیں کہ تراویح میں گئے، عشاء کی نماز پڑھے، 2 دن تراویح پڑھے، اس کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے،
یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ارکان اسلام اور اسلام کی سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ نمازیں چھوڑ کر کے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یاد رکھیے ایسے لوگوں کے بارے میں اہل علم کے جو فتاوے ہیں اور اہل علم کے جو موقف اس تعلق سے ہیں کہ ایسے لوگوں کا روزہ بھی قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کا روزہ بھی محل نظر ہے۔ آپ نمازیں چھوڑ کر کے، فرض چھوڑ کر کے آپ روزوں کا اہتمام کر رہے ہو، ایک اللہ کی فرض کردہ چیز کو چھوڑ کر کے ایک دوسری چیز کے پیچھے آپ پڑے ہو۔ اللہ کے واسطے اس چیز کے تعلق سے جو کوتاہی ہے، جو سستی ہے، اس سے بھی باز آنا چاہیے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے واسطے روزوں کا اہتمام کیجئے، نمازوں کا بھی اہتمام کیجئے۔ ایک مسٹیک یہ بھی ہے جو سماج کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دو اور مسٹیک ہیں، آپ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ 11ویں مسٹیک، الوداعی جمعہ کا اہتمام۔ الوداعی جمعہ کا، رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے، آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور الوداعی جمعہ کے نام پر بہت سارے خرافات ہوتے ہیں۔ گھروں کی صاف صفائی ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں سے تو ایسا بھی سننے میں ملا، کہتے ہیں کہ بھائی الوداعی جمعہ جو ہے یہ عید سے بھی افضل ہے، عید سے بھی بہتر ہے۔ نئے نئے کپڑے پہننا، گھروں کی صفائی کرنا اور بہترین قسم کا اس دن کھانے پینے کا اہتمام کرنا۔ یہ الوداعی جمعہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ الوداعی جمعہ کیا ہے؟ اس کا نہ تو قرآن سے کوئی ثبوت ہے، نہ حدیث سے کوئی ثبوت ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی سے اس کا کوئی تصور ملتا ہے۔ الوداعی جمعہ کی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت چیز ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بڑا عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آخری جمعہ کو بہت سارے ایسے خطبہ، یا شہر القرآن، یا شہر الدعا، یا شہر التراویح، اس طریقے سے الفاظ بول بول کر کے لوگوں کو ایموشنل کرتے ہیں، اور خود بھی اس انداز میں ایکٹنگ کرتے ہوئے، رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے خود بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے واسطے اس قسم کی بدعت و خرافات سے، غلطیوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک مسٹیک ہے جو رمضان کے آخری جمعہ کے موقع پر یہ چیز کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسٹیک ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ ہم سماج کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو مصاحب ایمان کہتے ہیں، صاحب اسلام کہتے ہیں۔ ہم جو اپنے آپ کو صاحب اسلام کہتے ہیں بھائی، تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت نہیں بلکہ سب سے بہترین امت ہو۔ اس روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین امت اگر کوئی ہے تو امت ہے امت اسلام۔ وہ امت ہے مسلمانوں کی، وہ جماعت ہے اہل اسلام کی۔ ہم اہل اسلام دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین امت ہیں۔ سب سے بہترین امت کیوں ہے بھائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمارا فریضہ یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر سماج کے اندر رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، اگر اس قسم کی برائیاں، اس قسم کی خامیاں، کوتاہیاں اور سستیاں ہمارے سماج کے اندر کہیں بھی نظر آتی ہیں، تو ہم من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی۔ اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس برائی کو، اس منکر کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم اپنی زبان سے اس کو روکیں۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ہم اپنے دل کے اندر اس کو برا جانیں۔ یہ چند باتیں تھیں رمضان کے مہینے میں ہونے والی غلطیوں کے تعلق سے، اور ان غلطیوں کو ذکر کرنے کا مقصد اور مین ریزن یہی ہے کہ ہم ان غلطیوں کو جان کر کے اگر یہ چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں تو ہم ان کی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔